اپنے بڑوں کی عزت جو ہے نا کرنا چاہیے. یہ جو رشتے ہیں یہ ٹوٹنے والے نہیں، کیونکہ وہ ٹھیک رہیں گے تو میرا دل خوش رہے گا. وہ آپس میں محبت اتفاق رہے گی نا تو وہ پھر میرا دل خوش رہے گا. ایک بیٹا ہے، وہ بھی کام کرتا رہا ہے، وہ آرٹسٹ ہے، مشہور آرٹسٹ ہے. ناظرین، آپ کو ملواتے ہیں افضال بانو سے، جن کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. وہ اسلام آباد اولڈ ایج ہوم میں رہتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آنٹی آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آنٹی، آپ کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے اور ماشاءاللہ خوبصورت بھی کافی ہیں. بس یہ تو اللہ کا شکر ہے، اب تو بوڑھے ہو گئے ہیں. یہ تو آپ کی ذرا نوازش ہے، ایسی کوئی بات نہیں. باقی یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے بڑوں کی عزت جو ہے نا وہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو رشتے ہیں یہ ٹوٹنے والے نہیں ہیں. ماں، بہنیں، بھائی، ہاں. اور اچھے لوگ بھی دنیا میں نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا. تو اچھے لوگ بھی دنیا میں کم نہیں ہیں. اور کیا. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ فیملی میں کون کون ہے؟ میرے 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے. ہاں، اب بیٹی کی جو شادی ہوئی ہے نا وہ کشمیری تو ظاہر ہے مکس ہو گئے، کشمیری ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی میں مل کے آئی ہوں نا تو میری طبیعت ذرا ہاں بہتر ہے، ورنہ میرے ہلکے پڑ جاتے ہیں. فکر ہر وقت خیال لگا رہتا ہے. کتنے عرصے سے ہیں آپ یہاں پہ؟ اتنا مجھے یاد نہیں ہے، میرا اتنا دماغ تیز نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہاں تک مطلب یہاں پہ آئی کیوں ہیں؟ مطلب آپ کے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ سے. تو یہ نا میری بیٹی کام کرتی نا بڑی والی، تو پھر پیچھے میں اکیلی ہوتی تھی. اور پھر مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ مجھے بھی شوگر اور بلڈ پریشر کی شکایت ہے، یہ بیماری ہے. تو اس وجہ سے میری بیٹی ڈر گئی. ایک مرتبہ میرا بالکل ایسے ہو گئی تھی، ہاتھ پاؤں میں جیسے جان نہیں. تو وہ تالا لگا کے، آپ کو معلوم ہے کہ اندھیرا بہت ہوتا تھا، تو تالا لگا کے گئی تھی نا. تالا لگا کے جاتے تھے، ویسے میں خود بھی کہتی تھی تالا لگا کے جا کر. تو بس یہ وجہ ہے، اور کوئی خاص بات. بیٹے ہیں نا آپ کے؟ 1 بیٹا ہے، وہی میں بتا رہی ہوں نا. آج کل وہ کراچی گیا، وہ بھی کام کرتا رہا ہے. وہ آرٹسٹ ہے، مشہور آرٹسٹ ہے. وہ کیا نام ہے؟ عامر. کیا نام کیا ہے ان کا؟ عامر حسین کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عامر نام زیادہ سمجھتے ہیں. اچھا، وہ آرٹسٹ ہیں کراچی میں جو ہے وہ اخباروں میں بھی یہ پہلے آتا رہا ہے. تو ان کے میرے جو ہسبینڈ تھے نا، ان کے جو خالہ کے بیٹے ہیں وہ بھی مشہور آرٹسٹ تھے. لیکن وہ کہتے تھے میں اس کو مان گیا، یہ بہت اچھا، یعنی کلر وغیرہ یہ تمام چیزیں. اور اس سے چھوٹا وہ بھی آرٹسٹ ہے. تو بس اسی طرح وقت گزرتا ہے. تو اچھا، ابھی تو آپ اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ مل کے آئی ہیں، تو کیسا گزرا آپ کا ان کے ساتھ وقت؟ کہاں؟ بیٹی کے ساتھ. آپ بیٹی کے ساتھ گئی تھی نا، بتا رہی ہیں آپ کہ جو ہے وہ خوش ہیں ابھی، ورنہ پریشان ہو جاتی ہیں. ہاں نہیں، آج میں بتا رہی ہوں نا کہ کل ہی تو ہم آئے، تو خوشی محسوس ہو رہی، تب یہ چہرے پہ رونق ہے، ورنہ تو ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن یہاں کا ماحول اچھا ہے، سب بہت اچھے ہیں. تو وقت گزر رہا ہے، کوئی شکایت نہیں ہے. اچھا، بیٹی تو آپ سے ملنے آئی ہے، لیکن آپ کا بیٹا جو ہے وہ آپ سے ملنے آتا ہے؟ میرا بیٹا، میں بتا تو رہی ہوں نا کہ وہ کراچی گیا ہوا پہلے. یہ تو کافی عرصہ، میں 1-2 سال تو نہیں ہوئے نا، انہیں معلوم ہے نا کتنے مہینے ہوئے کتنے. تو باقی یہ ہے کہ پتہ تو چلتا ہے کہ بھی میں اس کی ماں ہوں، وہ مجھے یاد کرتا ہے، یہ چیز ہے. تو آئے گا آپ کو لینے کے لیے بیٹا؟ ابھی تو کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو کراچی گیا ہوا. وہ بھی محنت وغیرہ کرتا ہے. شادی شدہ ہے آپ کا بیٹا؟ شادی شدہ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ آپس میں اتنی وہ نہیں ہوتی. وہ جو ہے نا اس کے خیالات کچھ اور ٹائپ کے ہیں، لیکن وہ اس کے کہنے کے مطابق ہی رہا. اب اس طرح ہوا کہ میں بھی بیمار، تک طبیعت میری بھی ایسی ہو. میرے طرف سے یا کسی کی طرف سے کوئی شکایت نہیں. اب وہ پھر آنا چاہ رہی ہے. یہ کھیل تو نہیں ہوا نا، مذاق تو نہیں ہے نا. تو باقی اگر آ جائے تو سب جانتے ہیں، ہمیں بھی جانتے ہیں، انہیں بھی جانتے ہیں. اچھا آنٹی، آپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہ سکتی ہیں، تو پھر کیوں نہیں رہ رہی؟ ذرا ہاں، بیٹے کراچی میں ہوتا آپ کا بیٹا، تو آپ اپنے بیٹے کے ساتھ تو رہ سکتی ہیں. میرا ادھر کراچی میں جو ہے وہ الگ رہتا ہے، اور کام وام بھی کچھ بیکار تو نہیں ہوگا نا، کچھ تو کرتا ہوگا نا. تو اس لیے ویسے بھی نا یہ ہے کہ میں
بیٹیاں میری بہت خیال رکھتی ہیں. اب وہ پہلے کی طرح ایج بھی نہیں ہے میری اور ویسی کمزوری بھی ہو جاتی ہے. آنٹی آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ بہت مطلب سمجھداری والی باتیں کر رہی ہیں. تو میں اس لیے آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے اور بچے اس کا خیال رکھیں, ایک گھر میں مل کے رہیں. تو اب جو ہے وہ آپ یہاں پہ ہوتی ہیں, آپ کی بیٹیاں ہوتی ہیں, وہ آپ سے ملنے آتی ہیں, آپ کو ساتھ لے کے جاتی ہیں, لیکن دل نہیں کرتا کہ آپ اپنی نواسے, اپنے جو بچے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں, کھیلیں, پھر وقت گزاریں, ان کے ساتھ رہیں. یہاں پہ آپ رہتی ہیں, آپ کے بچے جو ہیں وہ باہر رہتے ہیں. نہیں ایسے کوئی نہیں, کیونکہ وہ ٹھیک رہیں گے تو میرا دل خوش رہے گا. وہ آپس میں محبت اتفاق رہے گی نا تو وہ پھر میرا دل خوش رہے گا. میں تو یہ بچی تو نہیں ہوں جو میں ان کے ساتھ کھیلوں یا یہ بات ہے, اور کوئی خاص بات نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ ایزی رہ رہی ہیں اور آپ کے بچے جو ہیں وہ اپنے گھر میں سکون سے رہ رہے ہیں؟ ہاں سکون تو دعا کرتی ہوں. سکون جو ہے نا وہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کام کرتی جاتی ہے وہ بھی گھر کا, اس وقت بھی وہ کام وغیرہ کر رہی ہے, سارا گھر کا کام کرتی, بچوں کو پڑھاتی بھی ہے, اور ماشاءاللہ سے اس طرح گھر چل رہا ہے. شوہر جو ہے وہ بھی سامنے ہی ہے, ان کی بھی دکان ہے دوائیوں کی وجہ سے, خود بھی اچھا ہے. آنٹی مجھے جاتے جاتے کوئی اپنی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ آپ کو یاد ہے جو آپ کو یاد رہ گیا ہو, بہت اچھا سا جو آپ کی یاد بن گیا ہو؟ میرا تو خیال یہی ہے کہ بچوں میں جو وقت گزرا ہے وہ بہت اچھا, اور میری دوست فرینڈ تھیں وہ بھی بہت اچھی, وہ ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا وقت گزرا. کبھی کبھی خیال آتا ہے نا تو یاد آتے ہیں, تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے بس. ناظرین آپ نے ان آنٹی کی بات سنی, یہ آج بھی اپنے بچوں کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں اور ان کی خوشی کے لیے وہ یہاں پہ رہنے کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پریفر کر رہی ہیں. وہ یہی چاہتی ہیں کہ بس میں یہاں پہ جیسے تیسے بھی رہوں لیکن میرے بچے جو ہیں وہ خوش رہیں. شاید اسی ہی کو جو ہے وہ ایکچوئل میں ماں کہا جاتا ہے. ماں کچھ بھی ہو اپنی اولاد کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈیفینڈ کر پاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, یہاں پہ سلامت رکھے. تھینک یو سو ویری مچ آنٹی. اپنے بڑوں کی عزت جو ہے نا کرنا چاہیے. یہ جو رشتے ہیں یہ ٹوٹنے والے نہیں, کیونکہ وہ ٹھیک رہیں گے تو میرا دل خوش رہے گا. وہ آپس میں محبت اتفاق رہے گی نا تو وہ پھر میرا دل خوش رہے گا.